ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ آج تراویح میں سوا پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور اس میں سورہ رعد کا کچھ حصہ، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں جہاں سے آج تلاوت ہوئی ہے مسلمانوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ہم سب کو حکم دیا کہ ان صفتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مثلا فرمایا کہ مسلمان وہ لوگ ہوتے ہیں یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جو تعلقات جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تعلقات کو جوڑتے ہیں، یعنی یہ کہ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے اپنے تعلقات توڑتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تعلقات کے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت حساب لے گا، اور اگر ہمارے نیک کام اچھے نہ ہوں، برائیاں زیادہ ہو جائیں تو پھر ہمیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس طرح پر ان کو ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اسی طرح پر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلامتی فرمائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ بھی بیان فرمائی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کو تلاش کرتے ہوئے، اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہوئے، یعنی اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے وہ صبر کرتے ہیں۔ ان کے صبر کا مقصد بزدلی نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے صبر کرتے ہیں کہ وہ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور عقبۃ الدار یعنی بہترین انجام کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کردہ تعلقات کو توڑتے ہیں اور لوگوں سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو توڑتے ہیں، وہ لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، کافر لوگ پوچھتے ہیں کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہوئی، یعنی کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آئی جس کی وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بہت ساری نشانیاں بطور معجزے کے نازل فرمائی ہے، احکامات دیے ہیں، قرآن مجید نازل فرمایا ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی تم نہ مانتے ہو تو یہ تمہاری اپنی تباہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے۔ پھر ایمان والوں کے لیے یہ حکم دیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج مسلمان بہت سارے معاملات میں پریشان ہیں اور تھوڑا سا ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ رات میں نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں، اسی طرح پر دن میں بھی مختلف وجوہات کی وجہ سے ذہنی افکار میں مبتلا ہونے کی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آج بہت اچھا پیغام ہے کہ اللہ کا ذکر اگر کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی فکر سے بے نیاز فرمائے گا اور دلوں میں اطمینان نصیب فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر توحید، رسالت، آخرت کا پیغام دیا ہے اور مسلمانوں کو بہت سارے کاموں کا حکم دیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے اس میں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں خوب اضافہ فرمائیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تو تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے۔ لیکن شکر کرنے کا فائدہ ہمیں خود ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات میں اضافہ فرمائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک واقعے کا یاد دلایا ہے کہ مختلف رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کے پاس جب پہنچ کر ان کو دعوت کا پیغام پیش کیا تو رسولوں نے جب ان کے سامنے بات رکھی تو قوم کے لوگوں نے نہ صرف یہ انکار کیا بلکہ رسولوں کو تکلیفیں دی، انہیں ستایا، انہیں دھمکیاں دی، یہاں تک کہ کہا کہ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، کافر لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے یا پھر تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا، ہم تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف وحی فرمائی
کہ ہم خود ہی ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ چنانچہ نتیجہ یہی ہو گیا کہ ظالم لوگ جو ہے رسولوں کو اور ایمان والوں کو اپنے وطن سے نکالنا، باہر کرنا چاہتے تھے اور ان کو ستانا اور تکلیف دینا چاہتے تھے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کافروں کو سزا دی اور رسولوں کو نجات نصیب فرمائی، دنیوی اعتبار سے بھی کامیاب رہے، اخروی اعتبار سے بھی۔ یہ آیت ہمارے لیے پیغام دیتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی علاقے میں، کسی ملک میں ستایا جا رہا ہو، تکلیف پہنچائی جا رہی ہو اور انہیں نکال باہر کرنے کی، انہیں ملک بدر کرنے کی، انہیں شہریت کے چھین لینے کی دھمکی دی جا رہی ہو، تو ہم کو جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تو اس سے پہلے بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی دھمکیاں وغیرہ ملی تو ہم ثابت قدم رہیں، اسلام پر جمے رہیں، کبھی بھی جو ہے ہم ان کے مذہب کی طرف واپسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہاں چلے جائیں گے تو بھی جو ہے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی میں تو کوئی جو شک ہے ہی نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ جنہوں نے نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہونے کا راستہ اختیار کر لیا اور جو ہے کفر میں واپس چلے گئے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی اس ہدایت کو ٹھکرا کر کفر میں چلے گئے، ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا دنیا میں بھی کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اللہ کا ان پر رسوائی کا عذاب دنیا میں آیا اور آخرت کا ہمیشہ کا عذاب بھی ان کے مقدر بن جائے گا۔ لہٰذا کبھی بھی ایک سچا مسلمان ہرگز یہ نہیں سوچ سکتا کہ کافروں کے، مشرکوں کے دھمکیوں کی زد میں آ کر جو ہے ہم اسلام سے پیچھے ہٹیں یا اسلام سے پھر جائیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی اس طرح سوچے گا تو نہ وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی دنیا میں اسے کوئی کامیابی ملے گی۔ جو لوگ مسلمانوں کو جو ہے دھمکیاں دیتے ہوئے، لالچ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو یہ مراد دیں گے، اگر نہیں آؤ گے تو تم کو جو ہے ہم ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے، ملک سے نکال باہر کریں گے، تمہاری شہریت چھین لیں گے، اس طرح جو ہے لالچ اور دھمکیوں کے درمیان مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مسلمان کبھی گھبرانے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام مسلمانوں کو پہلے سے ہی ملا ہوا ہے کہ ایسی دھمکیاں تو آتی رہیں گی، ایسی جھوٹی لالچیں دی جاتی رہیں گی، لیکن ہم لالچ سے مروانے والے بھی نہیں ہیں، دھمکیوں سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغام پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ہم کو جو ہے کھلا کھلا اعلان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ابراہیم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو دو طرح کے کافر ہوں گے۔ بعض کافر وہ ہوں گے جو انتہائی بڑے قسم کے کافر ہوں گے اور جو کفر میں بہت زیادہ اونچے رہیں گے، کفر میں جو لیڈرز رہیں گے، وہ لوگ جو ہے جہنم میں آگے آگے رہیں گے اور ان کے پیچھے ان کا پورا جتھا اور ان کی قوم جو ان کی اتباع کرتی تھی کفر میں، وہ لوگ پیچھے رہیں گے۔ اور یہ چھوٹے کافر بڑے کافروں سے بولیں گے کہ دیکھو یہ جو ہے ہم تمہاری بات پر دنیا میں چلتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے، کیا تم جو ہے ہمارے عذاب میں سے کچھ کمی کر سکتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کہ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ بتائے عذاب میں کمی کا تو ہم جو ہے خود بھی عذاب سے بچیں گے، تم کو بھی بچائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے نہ تم عذاب سے بچ سکتے ہو نہ ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ پھر یہ دونوں مل کر شیطان کو کوسیں گے کہ شیطان نے، ابلیس نے ان کو گمراہ کیا تھا، تو اس وقت شیطان جواب میں یہ کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا لیکن تم نے اس وعدے کو ٹھکرایا، میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، تم نے میری اتباع کر لی، تو اب مجھے ملامت مت کرو، مجھے مت کوسو، بلکہ تم اپنے آپ کو کوس لو۔ میں نے تم پر کوئی زور اور زبردستی نہیں کی تھی کہ تمہیں غلط راستے کی طرف لے جاؤں، میں نے ایک راستہ دکھا دیا، تم اس راستے پر آئے، آج تم اپنا نقصان کر رہے ہو اور مجھے کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شیطان کو برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب کے سب عذاب میں گرفتار رہو گے، سب کے سب عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن اور اپنی زوج محترمہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر جنگل و بیابان میں چھوڑ دیا تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر کعبۃ اللہ کی نشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ جس وقت وہ اپنے فرزند کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت جو دعا کر رہے تھے اس دعا کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں اس وادی غیر ذی زرع میں، ایک ایسی بے آب و گیاہ وادی میں اپنے فرزند کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں پر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے،
اے پروردگار آپ ہی ان کے کفیل بن جائیے اور انہیں بہترین قسم کے کھانے پینے کے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے رزق مہیا فرمایا، پینے کے لیے زمزم مہیا فرمایا اور ہر قسم کے پھلوں سے ان کی ضیافت فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے تعریف فرمائی اللہ کی اور دعا کی اور فرمایا کہ پروردگار کی بہت تعریف ہے کہ بڑھاپے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 فرزندوں سے نوازا، اسماعیل بیٹا نصیب فرمایا، اسحاق بیٹا نصیب فرمایا۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور بہت ساری دعائیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ حجر۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر فرمایا، خاص طور پر اس میں قوم عاد کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ پتھروں کو تراش کر مکانات وغیرہ بنایا کرتے تھے، بہت مضبوط قسم کے لوگ تھے، طاقت کے مالک تھے، لیکن ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی شوکت و ہیبت اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکی۔ جب اللہ کا عذاب ہوا کی شکل میں آیا تو وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ نحل میں مختلف اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے باری تعالیٰ کی ایک اہم نعمت ہے لباس، باری تعالیٰ کی ایک اہم نعمت ہے کھانے پینے کی چیزیں، باری تعالیٰ کی ایک اہم نعمت ہے پھل، اسی طرح اور ایک اہم نعمت ہے شہد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو حکم دیتا ہے کہ وہ مختلف پھلوں سے اور پھولوں سے رسوں کو چوس چوس کر آتی ہے اور اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے، اور اس چھتے سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی شیرین اور میٹھی چیز نصیب فرماتا ہے جو دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، جس سے آدمی کی صحت بھی وابستہ ہوتی ہے اور اس کے لیے اس میں غذا کی اور لذت کی چیز بھی نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی مختلف نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو انسان اختیار کرتا ہے تو ساتھ میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نعمتوں کے دینے والے منعم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اگر شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں نوازیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔